برازیل میں ایک جزیرہ ایسا بھی ہے جہاں سانپوں کا راج ہے اور وہاں انسان کا داخلہ منع ہے۔ اس جزیرے کے سانپوں کا شمار دنیا کے زہریلے ترین سانپوں میں کیا جاتا ہے۔ سانپوں کے جزیرے کا نام ایلاڈا قیامڈا گرینڈے ہے، جو برازیل کے ساحل پر تقریباً 33 کلومیٹر کے فاصلے پر بحر اوقیانوس میں واقع ہے۔ جزیرے کا رقبہ محض 106 مربع ایکڑ ہے۔ یہاں گھنا جنگل اور پتھریلی چٹانیں ہیں۔ سانپوں کا جزیرہ برازیل کی ملکیت ہے، لیکن وہاں کوئی انسان آباد نہیں۔ جزیرے میں ایک لائٹ ہاؤس قائم ہے تاکہ اس علاقے سے گزرنے والے بحری جہازوں کو رہنمائی ملتی رہے۔ لائٹ ہاؤس کا انتظام برازیل کی بحریہ کے پاس ہے۔ 1920 میں اس لائٹ ہاؤس کو مکمل طور پر خودکار بنا دیا گیا تھا۔ بحریہ کے اہلکار سال میں ایک بار دیکھ بھال کے لیے اس کا معائنہ کرتے ہیں اور جزیرے میں جانے کے لیے خصوصی حفاظتی انتظامات کیے جاتے ہیں۔ جزیرے سے منسوب کہانیوں کے مطابق خودکار بنائے جانے سے قبل لائٹ ہاؤس میں ایک محافظ اپنی فیملی کے ساتھ رہتا۔ ایک رات سانپوں نے لائٹ ہاؤس پر حملہ کیا تو محافظ اور اس کا خاندان اپنی جان بچانے کے لیے ساحل کی جانب بھاگے، لیکن سانپوں کے ڈسنے سے سب ہلاک ہو گئے۔ اس جزیرے میں گولڈن لینس ہیڈ نسل کے سانپ پائے جاتے ہیں۔ ان کا رنگ زردی مائل ہوتا ہے اور انہیں سنہری سانپ بھی کہا جاتا ہے۔ ان کی لمبائی تقریباً 4 فٹ ہے۔ ماہرین کے اندازوں کے مطابق ابتدا میں سنہری سانپوں کی تعداد لگ بھگ 4,30,000 تھی، یعنی تقریباً ہر مربع فٹ میں ایک سانپ موجود تھا۔ پھر رفتہ رفتہ ان کی تعداد کم ہونے لگی اور 2015 میں کرائے گئے سروے کے مطابق سانپوں کی تعداد کا تخمینہ 4,000 لگایا گیا تھا۔ ماہرین کے مطابق سنہری سانپوں کا زہر خطرناک زہریلے سانپوں کے مقابلے میں 5% زیادہ مہلک ہے۔ سانپ عمومی طور پر چوہے، مینڈک، چھپکلیاں اور اسی طرح کے دوسرے چھوٹے جاندار کھاتے ہیں، مگر سنہری سانپوں کی خوراک پرندے ہیں اور وہ انہیں شکار کرنے کے لیے ہر وقت درختوں پر لٹکے رہتے ہیں۔ پرندوں کا شکار کرنے کی کہانی بھی بڑی دلچسپ ہے۔ پہلے برفانی وقت تک یہ جزیرہ برازیل کے ساحل سے ملا ہوا تھا اور یہاں دوسرے جانداروں کا آنا جانا لگا رہتا تھا۔ چنانچہ سنہری سانپوں کو بھی دوسرے سانپوں کی روایتی خوراک آسانی سے مل جاتی تھی۔ برفانی دور کے اختتام پر جب گلیشیئر پگھلے اور ایلاڈا قیامڈا گرینڈے برازیل سے کٹ گیا تو کچھ ہی عرصے میں سنہری سانپ جزیرے پر موجود اپنی روایتی خوراک کے تمام جانور ہڑپ کر گئے، اور جب نوبت فاقوں پر پہنچی تو ان کی نظر انتخاب پرندوں پر پڑی۔ آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ اس جزیرے میں پرندے خال خال ہی نظر آتے ہیں۔ وہاں سانپوں کے سوا کوئی اور جاندار موجود نہیں۔ سانپ اپنی خوراک کے لیے ان پرندوں کا انتظار کرتے ہیں جو آس پاس کے ساحلی علاقوں سے پرواز کرتے ہیں اور رات گزارنے کے لیے اس جزیرے کے درختوں پر اترتے ہیں۔ ماہرین کے مطابق سنہری سانپوں کو زہریلا ترین بننے کے لیے کئی ارتقائی منزلوں سے گزرنا پڑا ہے، کیونکہ جب وہ پرندوں کو ڈستے تھے تو زہر آہستہ آہستہ اثر کرتا تھا اور پرندے اڑ جاتے تھے اور کہیں راستے میں مر کر سمندر میں گر جاتے تھے۔ اس طرح سنہری سانپ بھوکا رہ جاتا تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ اس نے اپنے زہر کو اتنا مہلک بنا لیا کہ اس کے ڈستے ہی پرندہ ڈھیر ہو جاتا ہے اور وہ اسے اپنی خوراک بنا لیتا ہے۔ ہری سانپ کے تیز زہر نے اس جزیرے کو انسانوں کے لیے ممنوع علاقہ بنا دیا ہے۔ وہاں جانے کے لیے انتظامیہ سے اجازت لینا پڑتی ہے، جو سائنسدانوں اور ماہرین کے سوا بہت کم ہی ملتی ہے۔ اجازت نہ دینے کی ایک اور وجہ یہ بھی ہے کہ اپنے تیز ترین زہر کی وجہ سے سنہری سانپ جانوروں کے اسمگلروں کے لیے بہت پرکشش بن چکا ہے۔ ایک سنہری سانپ عموماً $30,000 سے زیادہ میں فروخت ہو جاتا ہے۔ اسے سائنسی لیبارٹریاں اور بیماریوں پر تحقیق کرنے والے ادارے خرید لیتے ہیں۔ سانپ کا زہر کینسر سمیت کئی خطرناک بیماریوں کے علاج میں استعمال ہوتا ہے۔ کئی دیگر جانداروں کی طرح سنہری سانپ کو بھی اپنی بقا کے خطرے کا سامنا ہے، جس کی وجوہات میں اسمگلروں کے علاوہ گلوبل وارمنگ بھی شامل ہے۔ بڑھتے ہوئے درجہ حرارت کے باعث جزیرے کے جنگل سوکھتے جا رہے ہیں، جس سے اس کے جین میں کمزوریاں اور خامیاں پیدا ہو رہی ہیں۔ سائنسدان سنہری سانپوں کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں اور اسے جنگلی حیات کے ان جانداروں میں شامل کر لیا گیا ہے جن کی نسل خطرے میں ہے۔